اہل بیت کو ضابط خطاب دوں۔ ہم اراکین انجمن غلامان قمر بنی ہاشم کی جانب سے قبلہ سید علی عباس مشہدی صاحب کی خدمت میں ان کی جدہ مظلومہ شہیدہ کی صف عزا پر حاضری پر تعزیت پیش کرتے ہیں۔ اب میں گزارش کر رہا ہوں ہمارے اہل بیت جناب سید عقیل محسن نقوی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت بیانات سے آپ کی سماعتوں کو مزین فرمائیں۔ ان کی آمد سے قبل بڑے محبت کے جذبوں کے ساتھ، بڑے خلوص کے ساتھ عبادت کو معراج سمجھتے ہوئے بڑا کثیر مجمع ہے، بڑے اچھے انداز میں اپنے مولا کا نام لینا ہے، رب کا نام لینا ہے، رسول کا نام لینا ہے۔ نعرہ تکبیر، آخر تک آواز ایک آنی چاہیے۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت۔ جناب عقیل محسن نقوی صاحب۔ درود پڑھیے آل محمد کے ساتھ۔ کافی مجمع ہے، آواز بڑی کم ہے، مل کے با آواز بلند صلوات پڑھیں سارے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد اللہ کے لیے جو ہر طرح سے لائق حمد ہے، اور درود و سلام اللہ کے ان مصطفیٰ مرتضیٰ اور مجتبیٰ بندوں کے لیے جنہوں نے وحشی کو انسان، انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلیمان بنایا، جن ہستیوں نے بے سر کو دیکھا تو عذر بنا، رات کو دیکھا مجبور کو دیکھا تو مختار بنا۔ کروڑوں درود اور کروڑوں سلام ہستیوں، جن ہستیوں نے کنکر کو نوازا تو در بنایا، آسی کو نوازا تو ہور بنایا۔ آل محمد کا اللہ بحق محمد حضرات مومنین کو اس بارگاہ عالیہ میں، اس مقام جلیلت بانیان کا، منتظمین کا، اراکین انجمن کا، یہ تمام تک انتظام، کوشش، کاوش، خرچ اخراجات، لنگر، نیاز، عقیدہ اور نیت بادشاہوں کے دربار میں شرف قبول حاصل فرمائے۔ خالق کونین ان گھروں کو آباد و شاد رکھے جن گھروں کا کوئی بچہ بھی عزاداری میں کوئی حصہ لینے والا ہوتا ہے۔ جتنی بھی جائز مرادیں، نیک مقاصد، نیک تمنائیں، اچھی خواہشات آپ کے اذہان میں یا دلوں میں ہیں، آل محمد کا اللہ بصدق آل محمد آپ کی تمام جائز مرادیں پوری فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے کھلے دل سے درود پڑھیے۔ میں نوکری کا آغاز کروں۔ سال بعد یہاں پہ حاضر ہوتا ہوں، نوکری، حاضری، عبادت کے لیے۔ آپ کے اذہان عالیہ کی سماعتوں کی بلندی سے میں بخوبی واقف ہوں۔ چھوٹا لفظ نہ تو کبھی میں نے ممبر پہ پڑھا، نہ ہی کبھی مناسب سمجھا۔ یہاں پڑھنے کے جو آداب ہیں وہ بزرگوں نے بتا دیے تھے۔
کیا کہنے. اور وہ دل پہ تحریر رہے، داد ملے نہ ملے، لیکن آپ کا یہاں بیٹھ جانا بہت بڑی عبادت ہے. لڑ جھگڑ کے کبھی داد لی نہیں، نہ ایسا اسلوب ہے پڑھنے کا. صرف لفظ ارسال کرتا ہوں پیغام سمجھ کے. بزرگوں کے لیے تو وہ سبق سنانا ہوتا ہے، بچوں کے لیے پیغام ہوتا ہے. میں یہ دسمبر میں ہی بادشاہوں کی نظر کرم سے، ان کے امر سے میں کربلا معلیٰ گیا اسی دسمبر میں. سجدے کی مہلت ملی تو وہاں پر سجدہ ادا کرنے کی توفیق ملی. وہ معمولی دربار نہیں، وہاں فرشتے اجازت لے کے جاتے ہیں. تو اسی آپ کی فکر بلند ہوگی تو میں کچھ عرض کروں. وہاں پر سجدہ کیا، سلام کیا، بادشاہوں کی نگری سے واپس آئے. دادر خان سے کوئی کراچی جائے واپس آئے تو اس کے تقریباً ہفتہ قصے ختم نہیں ہوتے. میں وہاں گیا، میں نے وہاں یہ دیکھا، میں نے وہاں یہ دیکھا، میں نے وہاں یہ دیکھا. اس کو سفر نامہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اس کو احساس بھی کہہ سکتے ہیں. جنت معلیٰ کی زیارت کا جو احساس ملا، یہ میرے جڑے ہوئے ہاتھ ہیں. بہت چھوٹا نوکر ہوں بادشاہوں کے دروازے، لیکن ہوں بہت بڑے بادشاہوں کا نوکر. خوشامد ترلا منت کر کے نہ تو کبھی مجلس پڑھی نہ کبھی پڑھنی ہے. جس کا جیسے دل چاہے. آپ کے چہروں پہ رونق بھی آگے تو بہت بڑی عبادت ہے. ضروری نہیں کہ آپ اٹھ کے داد دیں گے تو میرا نام بڑا ہو جائے گا. میں معافی چاہتا ہوں. بڑی مقدس بارگاہ ہے، یہاں پر آنے کا جو امر ہے وہی میرے لیے بڑی عزت کی بات ہے. مجھے نہیں معلوم کہ کون کون کربلا معلیٰ کی زیارت کر چکا ہے. جو نہیں گیا، میں 3 جمادی الثانی کو تہہ دل سے دعا کر رہا ہوں کہ مالک ہر مومن کو ایک مرتبہ کربلا کی زیارت لازمی کرائے. مقام ہی کچھ اور ہے، وہ نگری ہی کچھ اور ہے. روئے زمین پر کہیں کی خاک نہیں ہے جسے بندہ کھا سکتا ہو. واحد خطہ ہے کربلا جہاں کی خاک میں بھی شفا ہے. یہ یہاں تک داد مجھے محسوس ہو رہی ہے، اس لیے حضرات پتہ نہیں، مولا آپ کا آباد و شاد رکھے. کربلا مرکز ہے انوار 2 عالم کا. سبحان اللہ. واحد مقام ہے جہاں 72 آئینوں میں ایک تصویر ہے. مولا کرے آپ میرے لفظوں کے ساتھ تھوڑی سی مسافت کر لیں. ادب پڑھنا تھوڑا مشکل ہو گیا بابا جی آج کل، لیکن میری مجبوری ہے، میں ادب سے باہر جا نہیں سکتا. بسم اللہ. میں کسی قابل نہیں ہوں، میری زبان میں قوت نہیں ہے کہ میں ان کی ثنا کروں. جن کے قصیدے قرآن میں لکھے گئے، میری جرأت نہیں کہ میں ان کی شعور میں اتنی بلندی نہیں کہ میں ان کی مدح بیان کروں، حق ادا کروں. نہ جو بساط مطابق ہے وہی عرض کر رہا. دل سے اگر آپ مانتے ہیں کہ کربلا کا مقام کیا ہے پھر تو شعر سمجھ میں آئے گا، ورنہ پھر میرا اپنا مقدر ہے اور آپ کا اپنا نصیب ہے. ہم ہیں بڑے ٹوٹے پھوٹے الفاظ لکھنے والے لوگ. بڑی دنیا جو تھی شاعری کی وہ چلی گئی ہے. حضرت انیس تھوڑا پانی دے دیتا. زندہ باد، زندہ باد. بڑی نوازش، بڑی مہربانی حضور، بہت شکریہ تعاون کا. بڑی دنیا شاعری کی جو ہے وہ چلی گئی. آپ سے تقریباً 400 سال پہلے تک چلے جائے تو آپ کو 4-5 شاعروں کے نام یاد آئیں گے. حضرت انیس
مرزا دبیر جوش ملی آبادی، جناب استاد سبت جعفر کراچی، اور میرے والد گرامی شہید محسن۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ یہی فہرست ہے بڑے لوگوں کی، اور یہ کوئی معمولی لوگ نہیں تھے، انہوں نے الہام لکھے، مودت کے موتی پروئے ہیں۔ میں پوری زندگی بھائی لکھتا رہوں۔ مرزا دبیر علیہ الرحمہ کا ایک شعر ہے، میں ساری شاعری قربان کر سکتا ہوں ان کے 2 مصروں۔ واہ 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 واہ۔ امام زمانہ کی قسم، امیر مینائی کے 2 مصرے ہیں، ایسے مصرے کے جن میں پوری شاعری قربان کی جا سکتی۔ واہ واہ واہ۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ شاعر بیچارہ جو ہوتا ہے وہ جب شعر پڑھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس کا صلہ ملے، تاکہ اس کو آئندہ لکھنے کا مزید حوصلہ ملے اور بڑھے۔ ماشاءاللہ۔ میں کربلا سے جو احساس لے کے آیا وہ میں نے قلم بند کیا۔ وہ احساس میں آپ تک پہنچانے کا ارادہ کر کے کھڑا ہوا ہوں۔ اگر وہ آپ میں احساس جاگا جو خاص طور پہ ظاہر بیٹھے ہو تو پھر انشاءاللہ مجھے مایوسی نہیں ہوگی۔ اگر نہ پہنچ سکا میرا اپنا مقدر، آپ کا اپنا نصیب۔ غم حسین میں سرشار ہو کے آیا ہوں، میں نوکر۔ بسم اللہ جی، یہ مصرع سنیے گا، میں سادہ زبان سرشار ہو کے آیا ہوں۔ یہ دیواریں بولے نا دیواریں تو پھر بولیے گا، ورنہ چپ رہنے کی چھٹی دیتا ہوں۔ غم حسین میں سرشار ہو کے آیا ہوں، میں کربلا سے عزادار ہو کے آیا ہوں، جہاں سے حضرت حر کو ملی ہے راہ نجات، وہاں سے خلد کا حقدار ہو کے آیا ہوں۔ کیا کہنے آپ کو، کیا کہنے؟ مولا تمہیں زندہ و سلامت، ایمان سے آپ کو زندگی جیو اور آباد و سعادت۔ حق ادا ہو گیا، سلام ہے آپ کو اٹھے ہوئے آپ کو۔ بسم اللہ بھائی، بسم اللہ۔ آپ جیئے بھائی جان، آپ سلامت۔ یا علی یا علی۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، نوجوانوں کو شکریہ۔ امام حسین آپ کو اپنی پناہ میں رکھے، امام حسین عزت عطا فرمائے۔ میں 1/40 پہ گیا تھا کربلا، یہ نجف سے کربلا زوار پیدل چلتے 80 میل ہے جو پیدل رستہ طے کیا جاتا ہے۔ دائیں بائیں لنگر بانٹنے والے ہوتے ہیں، ایسے ہی۔ مجھ سے کسی نے کہا جی یہ زوار جو پیدل چلتے ہیں 80 میل تھکتے نہیں؟ یہ فکرہ سب سے پہلے اس نوکر کی زبان سے نکلا ہے، قیمتی ہو تو قدر کیجئے گا۔ یہ 80 میل ہے، میں نے کہا ہاں جی ہے۔ پیدل چلتے ہیں، میں نے کہا جی بالکل چلتے ہیں۔ گرمی سردی میں نے کہا ہاں جی۔ تھکتے نہیں ہیں، میں نے کہا نہیں۔ جی وجہ کیا ہے؟ کیوں جنت سے